اور کس فاطمہ کا جنازہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی بنی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی بنی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی بنی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس میں رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی حق، کوشش کرو تھوڑی دیر بولنے کے لیے، آل بیت بھی، کہ مجھے مولا علی کی زبان نے بتایا ہے کہ صحابہ حق ہیں، حسین نے بتایا ہے صحابہ حق ہیں، فاطمہ نے بتایا ہے صحابہ حق ہیں، اور مجھے صحابہ نے بتایا ہے کہ آل بیت حق ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو صحابہ کا گستاخ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو آل بیت کا گستاخ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دونوں کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ بولیے 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 میرے ساتھ، ہمیں وہ محبتیں انہوں نے بتائی ہیں، اور کس انداز میں بتائی، سنیے گا کس انداز میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی چھپ کر، ایک عمر ہے جس نے جرت کے ساتھ ہجرت کی۔ اور کس انداز سے ہجرت کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر اٹھے، ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، ایک کندھے پہ کمان، ہاتھوں میں تیر پکڑے، اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آئے بیت اللہ میں۔ مطاف میں پہنچ کر جب دیکھا کہ مطاف میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ پورا اجلاس ہو رہا ہے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آ کر حضرت عمر نے طواف کیا۔ طواف مکمل کر کے بڑے سکون سے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ دعا مانگی، پھر دعا مانگ کر مولا علی فرماتے ہیں باہر نکلے۔ حضرت عمر آئے ان کے پاس، وہ نیچے یوں دائرے میں بیٹھے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں یوں ان کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو جہل، اے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔ ہے کسی میں جرت جو چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ کہلائے، اس کی ماں اس پہ رائے، اس کے بچے یتیم کہلائے، وہ آئے عمر کا آ کے مقابلہ کرے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہوئی کہ عمر کی نگاہوں میں نگاہ ڈال سکے۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن۔ صحابہ بھی حق، آل بیت بھی حق۔ مجھے عزیزوں نے حکم دیا کہ سیدہ فاطمہ پہ 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ پیارے آقا نے نام ہی ایسا رکھوایا، فاطمہ۔ بولیے 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 بولیے، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، نبی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شفیر و شفر دی امی زہرا، نبی کے گھر میں چھے جمی زہرا، مقام تیرے نکوڑ سب سے شمی تیرے گمی زہرا۔ حضرت علی کچھ دنوں کے سفر سے واپس پلٹے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ وقت تو تمام ہو چکا لیکن میں بس صرف 2 منٹ لوں گا۔ ایک سفر سے واپس پلٹے، سیدھے آئے اپنے گھر۔ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ ہے کچھ کھانے کو؟ نہیں کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے کئی دنوں سے۔ حسن حسین کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ حضرت علی گھر نہیں بیٹھے، باہر چلے گئے کہ کوئی مزدوری دیکھتا ہوں۔ مزدوری نہیں ملی، 1 دینار ادھار لیا، ادھار والا دینار لے کر گھر کی جانب چل رہے ہیں، سامنے سے حضرت مقداد آ گئے۔ حضرت مقداد پریشان، حضرت علی پوچھتے مقداد بھائی کیا ہوا؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کی حالت دیکھی نہیں گئی، باہر آیا مزدوری نہیں ملی۔ حضرت علی فرماتے ہیں حالت تو میری بھی یہی ہے، گھر میں مزدوری نہیں ملی، 1 دینار ادھار لیا، یہ تو لے جا، سبحان اللہ، یہ تو لے جا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں نہیں آپ لے جائیے حسن حسین کے لیے۔ نہیں تو لے جا۔
تجھے قسم لے جا. اب حضرت مقداد نے لے لیا. اب حضرت علی گھر نہیں گئے, مسجد میں آ گئے. ظہر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی, گھر نہیں گئے, وہیں بیٹھ گئے. عصر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی, گھر نہیں گئے, وہیں بیٹھ گئے. جب مغرب کی نماز ادا کی, پیارے آقا فرماتے ہیں علی, جی یا رسول اللہ. پیارے آقا آگے آگے چلتے ہوئے پیارے آقا فرماتے ہیں علی, آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. کتنا عالی شان در علی کا گھر, نبی کا گھر, کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. سبحان اللہ. کوئی چیز پیچھے دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو پھر اس کے مطابق کوئی مصرع آ جاتا ہے. کتنا عالی شان در علی کا گھر, نبی کا گھر, کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. تیرے مہمان بننے کو نہیں چاہتے. اب حضرت علی خاموش پیچھے چل رہے ہیں. پھر پیارے آقا پوچھتے ہیں علی, آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتے ہیں. پھر خاموش. اب میرا ایک وجدان ہے, میرا اپنا تخیل ہے, میں سوچ رہا ہوں ممکن ہے حضرت علی نے اس موقع پر لائن ملا کے کہا ہو, مولا مشکل کشا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر جب تیسری دفعہ پیارے آقا نے فرمایا, حضرت علی فرماتے اہلاً سہلاً مرحبا. جو پیچھے پیچھے چل رہی ہے, سیدہ فاطمہ کا دروازہ آ گیا, دستک دی, دونوں اندر تشریف لے گئے. دیکھا سیدہ فاطمہ مصلی پر ہیں. پیارے آقا وہی جملہ وہاں جا کے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا, میں نے آج علی کو کہا تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے. اتنے میں پیارے آقا یوں سامنے دیکھ کے فرماتے ہیں وہ اس پرات سے کیا دھواں اٹھ رہا ہے. علی شان در علی کا گھر, نبی کا گھر, کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ فاطمہ بیٹا وہ خوشبو بھی اٹھ رہی ہے اور دھواں بھی ہے, ذرا اٹھا کے لاؤ. سیدہ فاطمہ اٹھانے کے لیے گئی, واپس پلٹی تو نگاہیں ملی علی سے, اور نگاہوں ہی نگاہوں میں حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. نگاہوں ہی نگاہوں میں جواب دیتی ہیں سیدہ فاطمہ, اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے, میں نہیں جانتی کیا معاملہ ہے. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القاء کیا, اور پیارے آقا فرماتے ہیں علی آپ پریشان نہ ہو, فاطمہ آپ حیران نہ ہو, ھذا ثواب الدینار. سبحان اللہ. میری گل سمجھ آئی ہے؟ یہ گھر ہے سیدہ فاطمہ کا, جس کے غلام ہیں سنی. پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی رسول آ کے گستاخی کرے. یہ جتنی تاریخ ہے وہ سب گند ہے. اللہ کا قرآن سچ ہے, آقا کا فرمان سچ ہے. اور میں آپ کے خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, جو نئے آئے بیٹھے ہیں, یہ دنیا چند سانسوں کی دنیا, چند مستعار دن ہیں, یوں سمجھیے. رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ان شخصیات کا جا کے سامنا کرنا ہے. تاریخ پہ ایمان نہیں رکھنا, تاریخ کند ہے, نہ معلوم کس نے لکھی ہے. اللہ کا قرآن سچ ہے, آقا کا فرمان سچ ہے, صحابہ بھی حق ہیں, آل بیت بھی حق ہیں. دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی. آخر دعوانا الحمدللہ.